انصاف کا اٹھ جانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک مصنوعی قصہ بیان کر رہا ہوں، جس کو میں نے ایک ماہنامے کے مطالعے کے دوران پڑھا تھا۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک طوطے اور ایک طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا، اور وہ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گئے۔ طوطے نے اپنی طوطی سے کہا، اس علاقے کی ویران حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ الوؤں کا یہاں بسیرا ہے۔ ساتھ والی شاخ پر ایک الو بیٹھا تھا۔ اس نے یہ سن کر اڑان بھری اور ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ علیق سلیق کے بعد الو نے طوطا اور طوطی کو مخاطب کیا اور کہا، آپ میرے علاقے میں آئے ہیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا اگر آپ میری دعوت کو قبول فرما لے اور میرے گھر کھانے پر تشریف لے چلے۔ اس جوڑے نے الو کی دعوت کو قبول کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ صبح جانے لگے تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور طوطے کو مخاطب کر کے کہا، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر طوطا پریشان ہو گیا اور بولا، یہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ طوطی ہے، تم الو ہو، تم زیادتی کر رہے ہو۔ اس پر الو ٹھنڈے لہجے میں بولا، ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، عدالتیں کھل گئی ہوں گی، ہم وہاں چلتے ہیں اور جو فیصلہ عدالت کریں گی ہمیں منظور ہوگا۔ جج نے دونوں کے دلائل بہت تفصیل سے سنے اور آخر میں فیصلہ دیا کہ طوطی طوطے کی نہیں الو کی بیوی ہے۔ یہ سن کر طوطا روتا ہوا ایک طرف کو چل دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ الو نے اسے آواز دی، تنہا کہاں جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو تو لیتے جاؤ۔ طوطے نے روتے ہوئے کہا، یہ میری بیوی کہاں ہے؟ عدالت کے فیصلے کے مطابق یہ اب تمہاری بیوی ہے۔ اس پر الو نے شفقت سے طوطے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پیار سے کہا، نہیں، یہ میری بیوی نہیں، تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الوؤں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی، بلکہ انصاف کے اٹھ جانے کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے، اور جب بستیاں تباہ ہو جاتی ہے تب وہاں الو بولنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی حالت ہمارے سامنے ہے۔ ہر طرف ناانصافی اور بے ایمانی ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا اور ہر طرف ویرانہ سا چھا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ ویران ہو چکی ہے اور صرف الوؤں کا ہی بول بالا رہ گیا ہے۔ اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔